وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اگر ایک بندہ میں اس کو 1 کروڑ روپیہ دوں اور 1 کروڑ روپیہ دینے کے بعد 10 ملین دینے کے بعد اس سے کہوں کہ آپ نے صبح و شام میرے ساتھ بس ایک میٹنگ کرنی ہے، ملاقات کرنی ہے، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، تو آپ سب مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا اور آپ کی پوری توجہ میری طرف رہے، وہ کیسا بدبخت اور ناشکرا اور گھٹیا بندہ ہوگا کہ 1 کروڑ تو چپ کر کے لے لے اور صبح و شام ملاقات بھی نہ کرے، بات کرنے کا موقع بھی نہ دے۔ اس سے بڑا گھٹیا انسان وہ ہے جس کو اللہ نے کروڑوں سے قیمتی آنکھیں دی ہوں، اربوں سے قیمتی دھڑکتا دل دیا ہو، کروڑوں سے قیمتی قدم دیے ہوں، چلنے کی طاقت دی ہو، اربوں سے قیمتی دماغ دیا ہو، سوچ دی ہو، زمین دی ہو، آسمان دیا ہو، اور اللہ نے اس سے کہا ہو میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا، بس صبح و شام دن میں 5 دفعہ مجھ سے باتیں کیا کرو، مجھے تمہاری باتیں اچھی لگتی ہیں، اس لیے نہیں کہ میں نے تم سے کچھ لینا ہے، اس لیے کہ میرے پاس آؤ گے، نماز پڑھو گے، مانگو گے، مشکلیں شیئر کرو گے، پرابلمز میرے سامنے رکھو گے، اپنی پریشانیاں میرے سامنے رکھو گے، میں دور کروں گا، مجھے تم سے سننا اچھا لگتا ہے۔ اور وہ اعلان بھی کروائے کوٹ ستیا کی مسجد سے، راجوال اور بکے والا ٹیوب ویل کی جامع مسجد سے آواز بھی آئے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اللہ تمہیں کامیابی دینا چاہتا ہے، اور وہ پھر بھی نماز کے لیے نہ آئے، تو کائنات کا سب سے گھٹیا انسان وہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نبی کی امت سے نکال کے فرعون کے ساتھ کھڑا کرتے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا